السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ اور پاک ہے، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا۔
یاد رہے کہ مسلمان مرد و عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے۔ یہاں اس سے متعلق 3 احادیث اور بزرگان دین کے 3 اقوال بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بیعہ پر بیعہ نہ کرو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا قطعی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں، بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ امام اجل رافعی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہمارے
گروہ میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ تفسیر اور آیت احادیث و اقوال سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اذیت سے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی خبیث جرم ہے جس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائی کو ناحق ایذا پہنچاتے اور ان کی ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہاں ہم 20 ایسی مثالیں ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے عمومی طور پر مسلمانوں کو ناحق ایذا پہنچائی جاتی ہے تاکہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ان افعال سے باز آ کر مسلمانوں کو اذیت سے بچائیں۔ نمبر 1، شادیوں میں شور شرابہ، غل غپاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2، غلط جگہ پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کر اور مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کرنا۔ نمبر 3، گلیوں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنا اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں رات بھر ایسا کرنا اور اس دوران شور مچانا۔ نمبر 4، سائلنسر نکال کر گلیوں اور بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا۔ نمبر 5، گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا۔ نمبر 6، اسٹریٹ کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا۔ نمبر 7، دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعی ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز حرام ہے اگرچہ بات فی نفسہ سچی ہو۔ نمبر 8، گھر میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا۔ نمبر 9، پڑوسیوں کے گھر میں تانک جھانک کرنا اور ان کے عیبوں کی تلاش میں رہنا۔ نمبر 10، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 11، عورت کو اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ ایسے لوگ مفسد، وہ فتنہ پرداز اور آبرو ریزی، فتنہ انگیز، مستحق عذاب شدید و وبال ہیں۔ معاذ اللہ اگر ایسی جرتیں روا رکھی جائیں تو ننگ و ناموس کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کم سے کم اس میں شناعت یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی ایذا مسلم ہے۔ نمبر 12، رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا۔ نمبر 13، ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کرنا۔ نمبر 14، ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اور اسے بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 15، ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 16، ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا۔ نمبر 17، گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت اور بہتان لگانا۔ نمبر 18، مذاق اڑانا اور بھپتیاں کسنا۔ نمبر 19، بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا اور بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ نمبر 20، لوگوں کا مال دبا لینا اور قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا۔ سر دست یہاں 20 مثالیں ذکر کی ہیں اور غور کیا جائے تو مسلمانوں کو بلا وجہ اذیت دینے کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایسے واقعات بہت مل جائیں گے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے۔ ترغیب کے لیے یہاں دو واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سفیان حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے گزرے جو ایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا اللہ عز و جل کی تلواریں اللہ عز و جل کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزری۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا، اے میرے بھائیو، کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا؟ انہوں نے کہا، اے میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے رات اس آیت کو پڑھا تو میں اس کی وجہ سے بہت ڈر گیا، کیونکہ اللہ کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا ہوں اور انہیں جھڑکتا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو محض معلم اور نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔